الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر۔ ایسا لگتا ہے آپ لوگ یہ درود بھول گئے، ایسا نہ کیجئے، یہ بہت مبارک درود ہے دوستو، ضرور پڑھا کیجئے اس کو، اور نہیں یاد ہے تو یاد کیجئے۔ چلیے آج کا خطبہ ہے قرآن پاک کی آیت آئی، یعنی اتحاد، مسلمان کو، مومنوں کو ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، کتاب بھی ہماری ایک ہے، صراط مستقیم بھی ہمارا ایک ہے، زندگی گزارنے کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل ایمان کو طریقہ بتایا وہ بھی ایک ہی ہے، اور جنت بھی جو ہمیں ملے گی وہ انشاءاللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس جہنم سے نجات چاہتے ہیں وہ بھی ایک ہے۔ تو اللہ کرے ہم تمام دنیا کے اہل ایمان میں فکری اتحاد ہو، کیا ہو؟ فکری اتحاد ہو۔ اتحاد کی طاقت بہت زبردست ہے۔ بہرحال دوستو، قرآن کریم کی آیت آئی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور دوسری آیت آئی وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے دوستو، یہ دونوں باتیں بہت زندگی کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ انسان خود بھی نیکی پہ چلے اور دوسروں کو بھی نیکی پہ چلنے کے لیے مدد کرے، دوسروں کو بھی نیکی کے کاموں میں مدد کرے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ دیکھو دوستو، کئی دفعہ سن چکے ہو کہ زبان اللہ نے ہم کو دیا ہے شکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ شکر کے لیے۔ شرک کرنے کے لیے نہیں دیا، اور ناشکری کے لیے بھی نہیں دیا۔ نعمت جب ہم اللہ پاک کی شمار کرنا چاہیں شکر کے لیے، تو ہم پوری زندگی نعمتوں کو شکر کرتے، نعمتوں کو گنتے رہیں تو بھی گن نہیں سکتے، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں جس پر ہمارا موت تک ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، اور ہم کبھی اس پر شکر بھی نہیں کرتے، چونکہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہم کو ملی ہے۔ جی، یہ بھی نعمت ہم کو ملی ہے، اس لیے ہم اس کو، قرآن نے بھی کہا دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو تم شمار کرنا چاہو تو بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کو جتنے انبیاء کو علم عطا کیا گیا، تنہا اللہ نے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور سارے علم سے بڑھ کر کے بھی علم عطا کیا۔ اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے ہیں کہ وہ بول غیر نبی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کو ہدایت دی کہ نعمت تو اللہ کی تم گن نہیں سکتے ہو، نعمت کا شکر تم سے ہو نہیں سکتا ہے، تو کہا صبح میں اگر پڑھو اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، یا یہ پڑھو اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر،
یا اسبحنا و اسبح الملک للہ رب العالمین، تو ساری نعمتوں کا تمہاری طرف سے شکریہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے ایک نبی ہیں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک روز اللہ پاک رب العزت سے ایک بات عرض کی، جو پہلے میں کبھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا کہا کہ یا اللہ، جسم پر جتنا بال ہے، بال کے بقدر ہم کو 2 زبان عطا کیجیے۔ کتنی؟ 2 زبان۔ اور نعمتیں تو سب آپ کی ہیں، بڑی چھوٹی سب، لیکن جو آپ کے نزدیک سب سے چھوٹی نعمت ہم کو ملی ہے، اس پر میں مثلاً کہوں الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، تو یہ اس نعمت کا کیا ہوا؟ شکر ہوا۔ تو اس جو شکر کرنے کی ہم کو توفیق ملی ہے، تو یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس شکر کا بھی ہم شکر ادا کریں۔ یعنی الحمدللہ کہنے کی آپ نے توفیق دی، تو اس الحمدللہ کے شکر میں پھر میں کہوں الحمدللہ، تو پھر یہ الحمدللہ کہنے کا شکر کی توفیق مجھے ملے تو پھر کہوں الحمدللہ۔ تو یا اللہ، ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی کا قیامت تک مجھ سے 2 زبان ہوتے ہوئے بھی قیامت تک کی حیات زندگی مل جائے تو بھی میں چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی، الآن عرفت یا داؤد، داؤد اب تو نے مجھے پہچان لیا۔ یعنی جب یہ اعتراف ہو جائے کہ ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جی اب مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ ہم لوگ باتھ روم جاتے نہیں بھائی، تو پیشاب کرتے یا لیٹرین کرتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہیں، تو کیا نکال کے ہم آتے ہیں؟ غلاظت۔ جی اگر نہ نکلے تو بندہ مر جائے۔ پیسہ کمانا تو چھوڑ دو، آپ کی نگاہ تو حلوہ پر ہے، آپ کی نگاہ ڈبل کے میٹھے پر ہے، آپ کی نگاہ پتہ نہیں کن کن چیزوں پر ہے، لیکن باتھ روم سے نکل کے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو غفران الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ غفرانہ کا کیا ترجمہ؟ کہ وہ کھایا تھا بریانی اور نکال کے کیا رہا ہے بھائی؟ جی اپنی بدبو کو خود نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ باتھ روم میں جاتا ہے جی اور ایگزاسٹ نہیں چلاتا ہے، تو آپ اس کو تہذیب سکھاتے ہیں کہ بیٹا باتھ روم میں جایا کرو تو ایگزاسٹ، ورنہ بدبو آتی ہے۔ تب یہ بتاؤ کہ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کو اچھی خوراک کھلائی تو اس کی بدبو آپ کو کیوں لگتی ہے؟ جی تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جسم میں کھائی ہوئی اچھی چیز بھی بدبو میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا جہنم میں اس کو بھگتنی پڑے گی، جس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حفاظت میں اپنی رکھے۔ تو کیا فرمایا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا، یہ تکلیف دہ چیز تھی۔ پیٹ میں اگر پائخانہ پھنسا رہ جائے کسی کے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کے یہاں جا کے پوچھو کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں اور کیا کیا اس کو مشکل سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو ایک پاک چیز کو ہم نے ناپاک میں بدل دیا، وہ نکل گئی، اس پر بھی ہمارے نبی نے سکھلایا کہ اللہ کی کیا کرو؟ حمد کرو، شکر کرو کہ یہ ناپاکی تمہارے جسم سے نکل گئی۔ اب بتاؤ اسلام میں تو یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، میں نے ایک دن کہا تھا کہ کتنا مسلمانوں کے اوپر اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نعمت کو سوچتے نہیں۔ کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ہماری ناپاک زبان کو اللہ نے کہا کہ تو میرے کلام کو دیکھ اور پڑھ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جو قرآن کا حافظ ہے، لیکن آج کل حافظ لوگ کیا کرتے؟ رات میں موبائل میں لگے رہتے اور سینے میں قرآن ہے، اس سے غافل رہتے۔ جی نعمت کا شکر نہیں ادا کر رہے، جی نعمت کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، نعمت پر جب انسان شکر کرتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمت میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن آپ دیکھ کے پڑھ رہے، آپ نے پڑھنے کے بعد کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے کلام کو ہم نے آنکھ سے دیکھا بھی الحمدللہ، اور
زبان سے پڑھا بھی. یا اللہ یہ ہماری زبان تو گناہگار تھی, پتہ نہیں کتنا دن میں جھوٹ بولتے, کتنا لوگوں کو گالیاں دیتے, اور اس کے باوجود یا اللہ آپ کے پاک کلام کو میں نے اپنی ناپاک آنکھ سے دیکھا اور ناپاک زبان سے میں نے پڑھا. اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ جس طرح آپ کا قرآن پاک ہے, ہمارے پڑھنے کی برکت سے ہمارے دل کو بھی گناہ سے پاک کر دیجئے, آنکھ کو بھی گناہ سے پاک کر دیجئے. دعا سکھا رہا ہوں. اور کبھی کبھی دعا میں یہ بھی کہا کیجئے کہ یا اللہ جب میں مر جاؤں تو مرنے سے پہلے ہمارے نامہ اعمال کی کتاب کو گناہ سے پاک کر دیجئے. ہمارے آج تک نہیں مانگا ہوگا آپ نے یہ دعا کہ یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کی کتاب کو گناہ سے پاک کر دیجئے. قیامت میں جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو یا اللہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. اے اللہ جس طرح سب نعمت آپ نے دی ہے تو یہ نعمت بھی عطا کر دیجئے. تو نعمت پر شکر کرنے سے, تو آپ قرآن کے پڑھنے پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, تو اب اللہ مزید کیا نعمت دیں گے؟ نیا قرآن تو لائیں گے نہیں, نیا نبی تو لائیں گے نہیں. تو قرآن کا جو نور ہے, قرآن کا جو نور ہے, وہ نور آپ کو اللہ رب العزت عطا کریں گے. اللہ قرآن کا نور عطا کریں گے. وہ اتنا نور دیں گے جو برداشت ہو جائے. پھر آپ نے شکر ادا کیا تو پھر دوسرا نور عطا ہوگا. یعنی قرآن کے 30 پارے ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنی آیتیں ہیں, سب آیت کا اگر نور آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو. جی یہ تو قیامت میں جا کر کے پتا چلے گا کہ مومنوں کے سامنے جب سامنے نور آئے گا تو اللہ سے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ ہمارے نور کو تام مکمل کر دے, اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اور یا اللہ راستے میں نور مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ العزیز جب نعمت پر انسان شکر کرتا ہے تو نعمت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. ٹائم ختم ہو گیا تو چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم.